السلام علیکم جی سب کو، امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ تو جی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی کہانی کا دوسرا حصہ شیئر کرنے بیٹھی ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو اپنی شادی کے سے پہلے کی زندگی اور شادی کے شروع کے دنوں کے بارے میں بتایا تھا، اور آج میں وہیں سے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گی۔ سچ بتاؤں تو اپنی زندگی کے بارے میں بات کرنا میرے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں انسان زبان سے بیان نہیں کر پاتا، اور کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں یاد کرتے ہوئے آج بھی دل بھاری ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں اپنی کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو پھر ادھوری کیوں رکھوں، اس لیے میں نے سوچا کہ اگر آپ میری فیملی بن ہی رہی ہیں تو پھر میں اپنی ساری باتیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ جو زندگی میں نے گزاری ہے، جیسے گزاری ہے ویسے ہی آپ لوگوں کو بتاؤں گی، نہ اپنی کہانی کو بہت خوبصورت بنا کر، نہ اپنے دکھوں کو بڑھا چڑھا کر، بس جیسی میری زندگی تھی ویسے ہی۔ تو ابھی میں صبح کے کام کر رہی ہوں، چائے بنا لی ہے، ناشتہ وغیرہ تیار کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے بات بھی کرتی جا رہی ہوں، کیونکہ میرے لیے تو یہی زندگی ہے، کام بھی ساتھ چلتے رہتے ہیں اور باتیں بھی، اور شاید یہی چیز مجھے اچھی بھی لگتی ہے کہ میں اپنے روز کے کام کرتے ہوئے آپ لوگوں سے اپنی باتیں بھی شیئر کر لیتی ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ میری شادی ایسے شخص سے ہوئی جو پہلے سے شادی شدہ تھے۔ یہ بات میرے لیے شروع سے ہی آسان نہیں تھی۔ لوگ باہر سے صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ شادی ہو گئی ہے، لیکن شادی کے بعد اصل زندگی تو تب شروع ہوتی ہے نا، نئے گھر میں جب آتا ہے بندہ، نئے لوگوں کو سمجھنا، شوہر کو سمجھنا، ان کے ماضی کو سمجھنا، اور سب سے بڑھ کر اپنی جگہ بنانا۔ یہ سب میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھا۔ میں کبھی کبھی سوچتی تھی کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے کیا وہ صحیح تھا، لیکن پھر انسان کے پاس جو حالات ہوتے ہیں وہ انہی میں زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ شادی کے شروع میں میرے دل میں بہت سی امیدیں تھیں۔ مجھے لگتا تھا کہ وقت کے ساتھ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، میں اپنے شوہر کو سمجھوں گی، وہ مجھے سمجھیں گے، ہم ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں گے، لیکن حقیقت ہمیشہ ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کا مجھے شادی سے پہلے اندازہ ہی نہیں تھا، اور جب وہ چیزیں میرے سامنے آئیں تو میں کافی پریشان بھی ہوئی، خاص طور پر اس وقت جب مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں جس زندگی میں آئی ہوں اس میں میرے لیے سب کچھ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ میں کسی سے کچھ کہتی نہیں تھی، بس خاموش رہتی تھی، کیونکہ شروع میں تو انسان کو یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ کس سے کیا بات کرنی ہے، اور کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، کس پر اعتماد کرنا ہے، اور کس کو دل کی بات بتانی ہے اور کس کو اپنے دل میں رکھنا ہے۔ مجھے یاد ہے میں اکثر صبح اٹھ کر بہت خاموش رہتی تھی، گھر کے سارے کام کرتی تھی، کچن جاتی تھی، چائے بناتی تھی، ناشتہ بناتی تھی، برتن دھوتی تھی، صفائیاں کرتی تھی، اور کام کرتے کرتے میرا دماغ کہیں اور ہی ہوتا تھا۔ ہاتھ کام کر رہے ہوتے تھے اور دماغ میں ہزاروں باتیں چل رہی ہوتی تھیں۔ کبھی میں روٹی بنا رہی ہوتی تھی تو سوچتی تھی کہ میری زندگی کہاں سے کہاں آ گئی ہے، کبھی برتن دھوتے ہوئے سوچتی تھی کہ کیا ہر عورت شادی کے بعد ایسی ہی چیزوں سے گزرتی ہے، کبھی کپڑے طے کرتے ہوئے پرانے دن یاد آ جاتے تھے جب میں جاب کرتی ہوتی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، میں پریکٹیکل لائف کے بارے میں کبھی سوچتی نہیں تھی، میں سوچتی تھی کہ جو آج ہے وہی ہے۔ میں اپنے وہ گھر کے دن بھی یاد کرتی تھی، اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، شام کے ٹائم پہ اپنے دوستوں کو ملنا، پانی لینے کے بہانے پانی پہ جانا، وہاں پہ بیٹھ کے باتیں کرنا، دیر تک گیم کھیلنا، بے فکری سے ہنسنا، کسی بات کا دل پر بوجھ نہ لینا، اور پھر میں خود ہی اپنے آپ کو سمجھاتی اب وہ زندگی گزر گئی ہے، اب جو ہے اس کو سنبھالنا ہے۔ یہ جملہ میں نے خود کو بہت بار کہا ہے، اب جو ہے اسی کو سنبھالنا ہے۔ شاید اسی جملے نے مجھے بہت سے مشکل دن گزارنے میں مدد بھی کی ہے۔ شادی کے بعد ایک عورت کے لیے سب سے مشکل چیز صرف گھر کا کام نہیں ہوتا، اصل مشکل تو دل کی ہوتی ہے۔ آپ ایک ایسے گھر میں ہوتی ہیں جہاں آپ کو ہر چیز نئی لگتی ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ کون سی بات کس کو بری لگ جائے، کون سی بات خاموشی سے برداشت کرنی ہے، کون سی بات کہنی ہے اور کون سی بات بالکل نہیں کہنی۔ میں بھی یہی سب کچھ سیکھ رہی تھی۔ کبھی کوئی بات دل پر لگ جاتی تو میں سوچتی کہ شاید مجھے جواب دینا چاہیے، پھر خود ہی خاموش ہو جاتی تھی۔ کبھی دل میں بہت غصہ بھی ہوتا تھا، لیکن میں کچن میں چلی جاتی اور کام شروع کر دیتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں مصروف رہوں گی تو شاید زیادہ نہیں سوچوں گی، لیکن انسان جتنا بھی اپنے آپ کو مصروف رکھے، دل کی بات تو دل میں رہتی ہی ہے۔ رات کو جب سب سو جاتے تو وہی باتیں دوبارہ یاد آ جاتی۔ کچھ وقت کے بعد مجھے احساس بھی ہونے لگا کہ شادی صرف دو لوگوں کا رشتہ نہیں ہوتی، اس کے ساتھ بہت سے دوسرے رشتے، بہت سی توقعات اور بہت سے حالات بھی آ جاتے ہیں، اور جب شوہر کی زندگی پہلے سے ایک شادی شدہ تجربے سے گزر چکی ہو تو چیزیں مزید پیچیدہ ہو سکتی ہیں۔ میں نے بہت کچھ سمجھنے کی کوشش کی، کبھی اپنے شوہر کی بات کو سمجھنے کی کوشش کی، کبھی اپنے دل کو سمجھایا، کبھی سوچا کہ شاید وقت کے ساتھ سب بہتر ہو جائے گا، لیکن کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں نا جو وقت کے ساتھ صرف خاموش ہو جاتے ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ مجھے سب سے زیادہ مشکل اس وقت محسوس ہوتی تھی جب میں اپنے دل کی بات کسی کو نہیں بتا پاتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کسی کے پاس بیٹھوں اور بس دل
کھول کر رو لوں، کوئی مجھ سے سوال نہ کرے، بس میری بات سن لے، لیکن ایسا ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا۔ اور شاید اسی وجہ سے میں نے خود سے بات کرنا سیکھ لیا تھا۔ میں خود کو سمجھاتی تھی، خود کو تسلی دیتی، خود ہی روتی تھی، خود ہی ہنستی تھی اور پھر خود ہی آنسو صاف کر کے دوبارہ کام شروع کر دیتی تھی۔ یہ عجیب بات ہے نا، ایک عورت سارا دن دوسروں کا خیال رکھتی ہے، لیکن جب اسے خود کسی کے خیال کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اکثر اپنے ہی سہارے رہ جاتی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب مجھے لگا کہ شاید میں بہت زیادہ برداشت کر رہی ہوں۔ میں جسمانی طور پر بھی تھک جاتی تھی اور ذہنی طور پر بھی، لیکن گھر کے کام تو روز کے تھے۔ صبح پھر اٹھنا ہوتا تھا، چائے بنانی ہوتی تھی، کھانا پکانا ہوتا تھا، صفائی کرنی ہوتی تھی، کپڑے تہہ لگانے ہوتے تھے۔ اگر گھر میں کوئی مسئلہ ہو تو اس کے باوجود کام تو کرنا ہی ہوتا تھا، اور یہی چیز شاید عورت کو اندر سے مضبوط بھی بناتی ہے۔ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، زندگی آپ کو مضبوط بنا ہی دیتی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دن میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، میرا دل بہت خراب تھا۔ میں نے چولہے پر سالن رکھا ہوا تھا اور 7 روٹیاں بنا رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور میں جلدی سے آنسو صاف کیے کیونکہ کوئی دیکھ نہ لے، اور دل میں سوچا آخر میں ہی کیوں۔ پھر کچھ دیر بعد خود ہی دل کو جواب دیا، کیونکہ شاید اللہ نے تمہیں اس قابل سمجھا ہے کہ تم یہ سب برداشت کر سکتی ہو۔ اس وقت تو مجھے یہ بات صرف تسلی لگتی تھی، لیکن آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے واقعی لگتا ہے کہ انسان کو اپنی طاقت کا اندازہ مشکل وقت میں ہی ہوتا ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ ہر وقت صرف دکھ ہی دکھ تھا، نہیں، زندگی میں کچھ ایسے لمحے بھی آئے، کچھ ایسے دن بھی آئے جب میں نے دل سے ہنسا، کچھ ایسے وقت بھی آئے جب مجھے لگا کہ شاید اب سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ سامنے آ تو جاتا تھا اور میں دوبارہ خود کو سنبھالتی۔ شاید میری زندگی ابھی اسی طرح چلتی رہی، کبھی امید، کبھی مایوسی، کبھی خوشی اور پھر کبھی آنسو۔ اور اب میں آپ لوگوں کو اپنی روز کی زندگی کے بارے میں بتاتی چلوں، کیونکہ میری کہانی صرف ماضی کے مسائل کی کہانی نہیں ہے، میری آج کی زندگی بھی انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بنی ہوئی ہے۔ صبح اٹھتی ہوں، سب سے پہلے گھر دیکھتی ہوں، کبھی لگتا ہے کہ ابھی تو صفائی کی تھی اور گھر دوبارہ ویسے ہی ہو گیا، کیونکہ بچے ہیں، بار بار گھر گندا بھی کر دیتے ہیں۔ مجھے ہنسی بھی آتی ہے، گھر بھی عجیب چیز ہے، آپ جتنا صاف کر لیں کچھ دیر بعد دوبارہ کام نکل آتا ہے۔ کبھی برتن ختم نہیں ہوتے، کبھی کپڑے، کبھی کچن، کبھی فرش، کبھی بچوں کو صاف ستھرا کرنا ہوتا ہے، بچوں کو اسکول بھیجنا تھا، اور پھر ہم عورتیں اگلے دن دوبارہ بس یہیں شروع کر دیتی ہیں، شاید اسی کو گھر کہتے ہیں۔ آج جب میں کچن صاف کر رہی تھی تو مجھے اپنے شادی کے شروع کے دن بہت یاد آئے۔ اس وقت میں ہر کام بھی سوچ سمجھ کر کرتی تھی، مجھے ڈر ہوتا تھا کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ آج میں اتنی نہیں گھبراتی، اب میں جانتی ہوں کہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہو سکتی، اور اب میں پرفیکٹ نہیں ہوں، میں ایک عام سی عورت ہوں جس کے گھر میں کبھی برتن زیادہ ہو جاتے ہیں، کبھی کھانا جل جاتا ہے، کبھی صفائی رہ جاتی ہے، کبھی دل کام کرنے کو نہیں کرتا، اور کبھی بس دل چاہتا ہے کہ سارا دن مجھے خاموشی سے بیٹھی رہوں، کسی سے بات ہی نہ کروں۔ شادی کے بعد میں نے ایک چیز اور سیکھی ہے، لوگ آپ کی زندگی کے بارے میں بہت جلد رائے بنا لیتے ہیں، انہیں پوری حقیقت معلوم ہی نہیں ہوتی، لیکن رائے ضرور ہوتی ہے ان کی۔ کسی کو لگتا ہے کہ آپ کو بہت کچھ مل گیا ہے، کسی کو لگتا ہے کہ آپ بہت خوش ہیں، اور کسی کو لگتا ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے غلط کیا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ وہ نہیں جانتے کہ رات کو آپ کی سوچ کے ساتھ سوتی ہیں۔ کسی کو یہ نہیں معلوم کہ آپ نے کتنی بار آنسو چھپائے ہیں، کسی کو یہ نہیں معلوم کہ آپ نے کتنے یہاں تک پہنچنے کے لیے کتنے مسائل سے گزری ہیں آپ۔ اس لیے میں نے لوگوں کی باتوں کو اتنا دل پر لینا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ہر کسی کو جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ میں نے یہ بھی سیکھا ہے کہ کبھی کبھی انسان کو اپنے لیے بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر رشتے سے لڑیں، نہیں، رشتوں کی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے، لیکن اپنی عزت، اپنا سکون اور اپنی ذات بھی اہم ہے۔ میں پہلے ہر چیز کا الزام خود کو دے دیتی ہوتی تھی، اگر کوئی ناراض ہو گیا تو سوچتی شاید میری غلطی تھی، اگر کوئی بات خراب ہو گئی تو شاید میں بہتر طریقے سے نہیں کر سکی، لیکن اب میں نے یہ سوچنا کام کر دیا ہے، ہر چیز میں میری غلطی نہیں ہوتی ہے، ہر رشتہ صرف ایک انسان کی کوشش سے نہیں چلتا۔ یہ بات سمجھنے میں مجھے کافی وقت لگا۔ کبھی کبھی نا میں اپنی پرانی تصویریں دیکھتی ہوں شادی سے پہلے کی، تو مجھے خود پر حیرت بھی ہوتی ہے، میں کتنی بے فکر تھی، کتنی معصوم تھی، مجھے زندگی کے بارے میں بہت کم معلوم تھا۔ میں سوچتی تھی کہ شادی کے بعد سب کچھ فلم جیسا ہوگا، نیا گھر، نئی خوشیاں، شوہر کے ساتھ خوبصورت زندگی، لیکن حقیقی زندگی میں ایسا کچھ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ حقیقی زندگی میں خوشیوں کے ساتھ پریشانیاں بھی آتی ہیں، اور انسان دونوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ زندگی بہت مشکل ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر میں اپنی چھوٹی عمر والی خود سے ملوں تو اسے کیا بتاؤں گی؟ میں اسے کہوں گی کہ ہر چیز پر فوراً یقین مت کرنا، اپنے دل کی آواز سننا، اور سب سے اہم، میں اپنے آپ کو کبھی بھی کم مت سمجھنا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں یہ غلطی بہت کی ہے۔ میں نے خود کو بہت دفعہ دوسرے سے کم سمجھا ہے، مجھے لگتا تھا کہ شاید میں کچھ نہیں کر سکتی، لیکن پھر وقت نے مجھے بتایا کہ میں بہت کچھ کر سکتی ہوں، بس مجھے خود پر یقین کرنا ہے۔ آج میں جب کوئی مشکل آتی ہے نا تو مجھے وہ پرانے دن یاد آ جاتے ہیں، اور پھر خود سے کہتی ہوں تم اس سے پہلے بھی اتنی زیادہ مشکلات سے گزری ہو، یہ بھی گزر جائے گا۔ اور واقعی کوئی بھی وقت ہمیشہ نہیں رہتا، نہ خوشی ہمیشہ رہتی ہے، نہ غم، نہ وقت بدلتا رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، انسان بدلتا ہے اور زندگی بھی بدل جاتی ہے۔
میں نے اکیلے میں بہت سے کام سیکھے ہیں۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ اگر کوئی میرا ساتھ نہ دے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گی، لیکن پھر حالات نے مجھے سکھایا کہ کبھی کبھی انسان کو خود ہی فیصلہ کرنا پڑتا ہے، خود ہی مسائل حل کرنا پڑتے ہیں، خود ہی گھر سنبھالنا پڑتا ہے، خود ہی اپنے آنسو پوچھنے پڑتے ہیں اور خود ہی اگلے دن کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اتنی مضبوط کیسے بن گئی، شاید ضرورت نے بنا دیا، شاید وقت نے بنا دیا، شاید اللہ نے مجھے اندر سے وہ طاقت دی جس کا مجھے پہلے اندازہ نہیں تھا۔ ایک بات خاص طور پر میں کہنا چاہتی ہوں اپنی ساری بہنوں سے اور جو بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر میری طرح کسی عورت کی شادی ایسی صورتحال میں ہو جہاں شوہر پہلے سے شادی شدہ ہو، تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہر کسی کی زندگی میں ایک جیسی ہوتی ہے، نہیں، ہر گھر کی صورتحال الگ ہوتی ہے، ہر انسان الگ ہوتا ہے، لیکن میں صرف یہ کہوں گی کہ شادی سے پہلے چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، سوال کرنا ضروری ہوتا ہے، اپنے دل کی بات کرنا ضروری ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی زندگی کے فیصلے سوچ سمجھ کر کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ شادی کے بعد صرف ایک دن نہیں بدلتا، پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ میری اپنی زندگی میں بھی بہت سے ایسے موڑ دیکھے ہیں جہاں مجھے سمجھ نہیں آتی آگے کیا کرنا ہے۔ کبھی دل کہتا تھا کہ بس نہیں، اب نہیں ہو رہا، پھر کوئی اندر سے آواز آتی تھی تھوڑا اور صبر کر لو، پھر اگلا دن شروع کرتی، پھر اگلا دن، اور دیکھتے ہی دیکھتے سال گزر جاتے۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم زندگی نہیں گزار رہے، بس دن گزار رہے ہیں، لیکن پھر پیچھے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تو بہت کچھ بھی حاصل کر لیا ہے، ہم نے خود کو سمجھا، اپنی طاقت پہچانی اور زندگی کے بہت سے سبق سیکھے۔ اب شام ہونے والی ہے، میں نے آج کے کافی کام کر لیے ہیں، کچن کی تقریباً صاف ہو چکا تھا، بس یہ آخری برتن رکھ رہی ہوں اور سوچ رہی تھی کہ اگر آپ لوگوں کو اپنی زندگی کی کچھ باتیں بتاؤں، کیونکہ سچ کہوں تو کہانی بہت لمبی ہے، ہر دن کی اپنی ایک کہانی ہے، ہر سال میں کچھ نہ کچھ ہوا ہے، کچھ ایسا جس نے مجھے بہت خوش کیا، کچھ ایسا جس نے مجھے رلایا، کچھ ایسا جس میں لوگوں نے میرا ساتھ دیا، کچھ لوگ دور ہوئے، کچھ رشتے بدلے اور میں بدل گئی۔ پہلے میں بہت جلد لوگوں سے متاثر ہو جایا کرتی تھی، کوئی ایک بات میرے دل میں لگ جاتی تھی، کسی کی ناراضی مجھے پریشان کر دیتی تھی۔ اب میں اتنا نہیں سوچتی، اب میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کو خوش رکھنا ممکن نہیں، آپ چاہے اچھا جتنا بھی کر لیں، کسی کو کسی نہ کسی طرح سے آپ کوئی نہ کوئی شکایت ضرور ہوگی۔ اس لیے میں نے اب یہ سیکھ لیا ہے کہ سب کو خوش کرنے سے پہلے خود کو بالکل ختم نہیں کرنا چاہیے، اور شاید یہی میری زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ میں نے دوسروں کا خیال رکھتے رکھتے ایک دن خود کو بھی یاد کیا، میں نے سوچا میرا کیا، میری خوشی کہاں، مجھے کیا چاہیے، اور یقین کریں یہ سوال پوچھنا بھی میرے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ میں ہمیشہ دوسروں کے بارے میں سوچتی رہی۔ لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی سکون چاہیے، مجھے بھی محبت چاہیے، مجھے بھی عزت چاہیے، مجھے بھی کبھی بھی کسی کے ساتھ یہ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ تم تھک گئی ہو، آج آرام کر لو۔ لیکن جب یہ جملہ کسی نے نہیں کہا تو میں نے خود سے خود کہا تم تھک گئی ہو، آج تھوڑا سا آرام کر لو، اور یہ چھوٹی سی بات میرے لیے بہت بڑی تبدیلی تھی۔ میں نے خود کو اہم سمجھنا شروع کیا۔ اگر آج میں آپ لوگوں کے سامنے اپنی زندگی کی باتیں شیئر کر رہی ہوں تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ شاید کوئی اور عورت بھی کہیں بیٹھی یہ سب محسوس کر رہی ہو، شاید وہ بھی اپنے گھر کے کام کرتے ہوئے خاموشی سے رو رہی ہو، شاید اسے بھی لگتا ہو کہ کوئی اسے سمجھتا نہیں، شاید وہ بھی سوچتی ہو کہ اس کی زندگی میں کچھ نہیں بدل سکتا۔ تو میں صرف اسے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ پر یقین رکھیں، مشکل وقت میں جلد بازی نہ کریں، اپنے حالات کو سمجھیں، اپنی عزت کو پہچانیں اور خود کو کبھی مکمل طور پر ختم نہ کریں، کیونکہ زندگی میں کچھ بھی ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، اور میری کہانی بھی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو صرف دوسرا حصہ ہے۔ میری زندگی میں اس کے بعد بھی بہت کچھ ہوا ہے، کچھ ایسے واقعات جنہوں نے مجھے مزید مضبوط بھی کیا، کچھ ایسے دن جب میں نے سوچا کہ شاید اب واقعی میری زندگی بدل جائے گی، اور کچھ ایسے فیصلے جنہوں نے میری پوری سوچ بدل دی، لیکن وہ سب میں آپ لوگوں کو اگلے حصے میں بتاؤں گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں اپنا باقی کام مکمل کرتی ہوں، کیونکہ گھر کے کام تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، ایک ختم ہوتا ہے تو دوسرا سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ابھی رات کا کھانا بھی بنانا ہے، کچن دوبارہ استعمال ہوگا، پھر برتن ہوں گے، پھر صفائی ہوگی، اور پھر شاید رات کو کچھ دیر بیٹھ کر آج کی ویڈیو کے بارے میں سوچوں، اور دل میں یہی آئے گا کہ میں اپنی زندگی میں جو کچھ بھی دیکھا ہے اس میں مجھے بہت سے کچھ سکھایا ہے۔ میں پہلے جیسی نہیں رہی، میں بدل گئی ہوں، لیکن شاید یہ تبدیلی بری نہیں ہے، کیونکہ اب میں خود کو سمجھتی ہوں، اب میں جانتی ہوں کہ میں نے کیا برداشت کرنا ہے اور کیا برداشت کر سکتی ہوں۔ میں اب جانتی ہوں کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، اور اب میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اکیلے چلنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ میں نے اکیلے بہت سے راستے طے کیے ہیں، کبھی آنسو کے ساتھ، کبھی مسکراہٹ کے ساتھ، کبھی امید کے ساتھ، اور کبھی صرف اللہ کے بھروسے پر۔ آج میں اب اس بھروسے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوں۔ تو اگر آپ نے میری پہلی ویڈیو دیکھی تھی اور آج پارٹ 2 تک میرے ساتھ آئے ہیں تو دل سے بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ صرف میری ویڈیوز نہیں دیکھ رہے، آپ میری زندگی کا ایک حصہ سن رہے ہیں، اور شاید اس لیے مجھے آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے کسی اپنے سے بات کر رہی ہوں۔ باقی جو باتیں رہ گئی ہیں وہ میں آپ کو اگلے حصے میں ضرور شیئر کروں گی۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، اور اگر زندگی میں کبھی مشکل وقت آئے تو بس ایک بات یاد رکھنا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، کیونکہ میں نے خود اپنی زندگی میں یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ حافظ، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔